قریباً اس پریکٹس کے لیے 6 مہینے لگے. 6 مہینے. اللہ. روز کوشش کرتا میں. 6 مہینے میں جا کر یہ پریکٹس ہو گئی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر وغیرہ میں بیٹھے رہتے اور کوشش یہ کرتے کہ بس بیٹھنا ہو، اٹھنا ہو، کھڑے ہونا ہو، نمازیں پڑھتے رہو، بس وہ ذکر کرتے رہو. تو پھر وہ ذکر کرتے رہتے 2,000 3,000، پھر نماز پڑھ لی، پھر ذکر کر لیا، پھر نفل پڑھ لیا، پھر ذکر کر لیا، پھر تہجد پڑھ لی. اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کری پوری. 6 مہینے لگا اس میں بڑی کوشش کے بعد. جب وہ کر لیا تو پھر فرمانے لگے کہ ہاں آؤ اب بیعت کریں گے، اب تمہاری ریاضت شروع ہوگی، اب پڑھائی بتائیں گے، تمہیں ذکر کریں گے. سبحان. اب سمجھ آتا ہے اس کا مقصد کہ کیا تھا. وہ فرماتے تھے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ غافل کرتی ہے وہ روٹی ہے، پیٹ بھرا ہوا اس کا، اور سکون کی نیند. فرماتے تھے عاشق بنو. عاشق کی نہ نیند سکون کی ہوتی ہے، نہ کھانا کھاتا ہے وہ، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے. جب تک یہ کیفیت تمہاری اللہ کے راستے میں نہیں ہو جائے، جب تک تم اس راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ. ورنہ غفلت میں رہو گے، غافل رہو گے. غافل کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرماتے تھے کہ دل جو ہے انسان کا وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ میں کبھی طواف بند نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو تمہاری توجہ ہر وقت اس کا طواف رکھے، ورنہ تم غافل ہو. پھر تمہارا یہ جو قلب ہے یہ بیت اللہ نہیں رہے گا. پھر اس میں دنیا گھس جائے گی. تو فرماتے تھے کہ ذکر کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک کا ذکر باقی رہ جائے، سب کا محفوظ ہو جائے. اور ایک ہی نگاہ میں رہ جائے، باقی سب مٹ جائے. نہیں تو پھر ذکر نہیں ہے، پھر فراڈ ہے. ایک دن فرمایا کہ ایک ذکر کرنا ہے، کرو گے؟ میں نے کہا جی بالکل حکم کریں. فرمایا اس میں ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا؟ فرمایا کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ذکر کسی سائے کے نیچے نہیں ہوتا. صرف آسمان اور تمہارا سر ہو. میں نے کہا ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر بیٹھ کے کر لیں گے میدان میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذکر کے دوران باہر نہیں بیٹھنا، جب تک وہ ذکر مکمل نہ ہو جائے باہر بیٹھنا ہے. اللہ. تو میں نے کہا ایک تعداد ہوگی، کر لیں گے، صحیح ہے. تو ہو کا ذکر انہوں نے پھر فرمایا، یا من لم لیس لہ لا الہ الا ہو کا اس کا ذکر کرنا ہے. اور یہ ذکر 24,000 مرتبہ روز ہوگا.
12,000 سورج طلوع ہونے پہ 12,000 سورج غروب ہوتے. بولے تمہیں تھوڑی تعداد بتائیے ابھی، اس کو شروع کرو تو. اچھا، اور اس کے علاوہ بیچ میں تم نے اپنی زبان نہیں روکنی، اپنے قلب پہ توجہ رکھ کے اس ذکر کی ضربیں لگاتے رہنا ہے. زبان سے تم یہ کرو گے، اور باقی جو ٹائم، جتنا بھی ٹائم تمہارے پاس ہوگا وہ قلب سے کرو. تقریباً 9 یا 9.5 مہینے لگے کم و بیش اس ذکر کو مکمل ہونے میں. اور یہ سن 1979 کی بات ہے. یا تو 78 کا آخر تھا یا 79 کا شروع تھا، صحیح میرے ذہن میں نہیں رہی یہ بات، لیکن یہی سال تھا تقریباً. تو یہی ہماری جو منگو پیر والی پہاڑی ہے، اسی پہ وہ ذکر کیا. تو اب نہ نہانے کا نہ دھونے کا، بس وضو کرو اور ذکر کرو. نہ کپڑے تبدیل کر سکتے نہ کچھ کر سکتے. 9 مہینے سال میں گزار. اللہ اکبر. اللہ. اس سے پہلے میرے داڑھی نے رکھی تھی، اسی دوران میں داڑھی بڑھی تھی. صحیح. بال بڑھ گئے، اور فرمایا کہ ہم تمہیں بلائیں گے جب وہ ذکر مکمل ہو جائے. تو ہمارے پیر بھائی تھے عرفان علی شاہ صاحب، یہ حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسوں میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ استاد بھی تھے ہمارے. تو وہ لینے آئے مجھے، انہوں نے کہا چلو میاں صاحب بلا رہے ہیں. جب میں گیا وہاں پہ، میاں صاحب نے میری حالت دیکھی، کہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ جاؤ نہاؤ دھو، کپڑے بدلو، اور اب خط بنانا. تو جب میں واپس ان کے پاس گیا، میاں صاحب سے ملاقات ہوئی جب دوبارہ، تو فرمانے لگے کہ یہ ذکر ضروری ہوتا ہے. عاشقوں جیسی حالت بنانی پڑتی ہے. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. جب ذکر قبول ہوتا ہے. تو یہ طریقہ فرمانے لگے کہ شتاریہ خاندان کا ہے. اور اس طریقے کو دوسرے طریقوں پہ لوگ کرتے ہیں تو 12 سال لگ جاتے ہیں. آپ فرمانے لگے شتاریہ خاندان میں یہ طریقہ جو ہے 9 ماہ سے لے کے 12 ماہ میں پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کے لوگ تجھے دیوانہ سمجھنے لگے. اور فرماتے ہیں جب تک یہ حالت وارد نہیں ہوتی، جب تک ذکر ذاکر نہیں ہوتا. اور بھی انہوں نے ریاضتیں کرائیں. ایک ذکر فرمایا کہ کرنا ہے، گھر سے فجر کی نماز پڑھ کے تم نے نکلنا ہے اور چلتے رہنا ہے بس. تو اب
فرمانے لگے کہ تمہارے گھر کے قریب کوئی مزار؟ میں نے کہا نہیں، میرے گھر کے قریب تو کوئی مزار نہیں ہے، ایک دو مزار ہے، میں نے کہا منگو پیر ہے، تو فرمانے لگے وہ تو بہت قریب۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا ایک جمن شاہ کا ہے، کہنے لگے وہ بھی اتنا زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا جی اور؟ پھر فرمایا کیا کروں میں؟ تو فرمایا کہ وہ عالم شاہ بخاری کا مزار جو ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا عیدگاہ پہ۔ کہنے لگے اچھا ایک بار وہاں جانا اور آنا مجھے بتانا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں گیا پیدل، تو فرمایا وہاں تم نے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں جانا ہے ذکر کرتے ہوئے، اور پھر وہاں فاتحہ پڑھنی ہے اور واپس چل دینا۔ تو میں نے جب دیکھا صبح فجر سے لے کے تو میں ظہر میں واپس آ گیا۔ پھر فرمانے لگے کہ نہیں، عصر کا ٹائم رکھو، ہونا چاہیے۔ تو ایک عرصے تک، یعنی کہ تقریباً میرا خیال کوئی 1.5 مہینے کے قریب 45 روز تو میں جاتا رہا غائب شاہ پہ، کماڑی۔ پھر 45 روز کے بعد فرمانے لگے کہ اب کماڑی جانے کی ضرورت نہیں، اب یہیں جایا کرو بس۔ پھر تقریباً 3-4 ماہ تک میں وہاں جاتا رہا، لیکن سفر پیدل کا، بس پیدل ذکر کرتے رہو، پیدل آتے رہو۔ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہوتا آدمی۔ اللہ۔ تو یہ اس طریقے سے جب تک فرماتے تھے ریاضتیں نہیں ہوتی، یہ ریاضتیں بولے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پریشانی یا پھر نہ پسند ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی توقیر کھو دو، اللہ، تمہارے نفس میں تمہاری توقیر نہ رہے، تم اپنے آپ کو کوئی عامل ذاکر نہ سمجھنے لگو۔ یہ سب ریاضتیں ضروری ہیں۔